اگر کسی کی جیب اسے اجازت نہیں دیتی تو وہ اپنے طور پہ انویٹیشن سے خود کو آراستہ کرتی ہے یا کوشش کرتی ہے کہ کچھ تھوڑا سا کم معیار کا یا اس سے ملتا جلتا کچھ نہ کچھ جولری ضرور پہن لے. اب جولری کی بات ہو رہی ہے تو جولری میں چاندی کے بھی زیور ہوتے ہیں, گولڈ کے بھی ہوتے ہیں, جڑاؤ بھی ہوتے ہیں اور سیپیوں سے بھی بنتے ہیں, لوگوں کی پسند ہوتی ہے. لیکن جنرلی ایک عام تاثر یہ ہے کہ گولڈ از گولڈ. سونا ہر دور میں ہمیشہ سے مقبول رہا ہے اور اب بھی ہے. اس لیے ہم نے آج کے پروگرام میں کچھ ایسی ہی بات رکھی ہے, سونا, جولری, اور اسی پہ ہم بات کریں گے. آئیے ملواتے ہیں آپ کو آج کے مہمانوں سے. ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے الحاج ہارون رشید چاند, صدر آل سندھ صرافہ اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن, صدر آل کراچی جیولرز الائنس صراف اینڈ جیولرز گروپ, چیئرمین اسکاٹ کمیٹی دیٹ مینز اولڈ سٹی الائنس کمیٹی. ہارون رشید صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد شفیع چوکسی. He is Vice Chairman, All Pakistan Gem Merchant and Jewelers Association. Janab Abdur Razak Chand Sahab, he is General Secretary, Society Jewelers Welfare Association. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب سید اختر حسین صاحب. اختر حسین, he is Joint Secretary, زرگران ویلفیئر ایسوسیشن. آپ سب لوگوں کا تعلق سونے سے ہے, سونے کے کاروبار سے ہے, اور ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ آپ لوگ سونا بیچتے ہیں, سونا خریدتے بھی ہوں گے, لیکن زیادہ تر آپ کی انٹریکشن جو ہے, جو آپ کے کلائنٹس ہوں گے وہ خواتین ہی ہوں گی, کیونکہ میجر جو ہیں آپ کی بائر خواتین ہیں. یہ بات صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ آپ کی کنزیومر تو خواتین ہیں لیکن سونا مت خریدتے ہیں؟ کون سی والی بات تھی؟ ہمارا تعلق زیادہ تر خواتین سے ہے. واسطہ خواتین سے پڑتا ہے نا آپ کا. اچھا, عورتوں کی کچھ نیچر میں ایسا ہوتا ہے یا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ خواتین آتی ہیں اور جس طرح سبزی کے ٹھیلے پہ ناظرین جا کے خواتین بھاؤ تاؤ کر آتی ہیں کہ یہ مولی اور یہ شلجم تم مہنگا بتا رہے ہو, سستا کرو, تو اب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سونے کی دکان میں جا کر بھی خواتین یہ کرتی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں, وہ تو ظاہر سی بات ہے, ہوتا ہے ہر جگہ پہ, بارگیننگ ہوتی ہے. اچھا, پھر پروفٹ آپ اپنا رکھ کے دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ پروفٹ ایک معمولی ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا پروفٹ ہمارا. یہ بات سن کے آپ کی بہت ساری خواتین بے ہوش ہو جائیں گی کہ سونے کے کاروبار میں پروفٹ نہیں ہوتا, کیونکہ چاند صاحب میری بات کی تائید کریں گے کہ سونے کا کاروبار وہ کاروبار ہے جس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے. ایم آئی رائٹ؟ نہیں, پروفٹ ہے. جیسے کہ بڑی اپنے تائی روڈ ہے, صدر ہے, حیدری ہے, وہاں پروفٹ زیادہ ہے. بنسبت میٹھا دار اور لالو کھیت وغیرہ, پاپوش وغیرہ میں وہاں پہ کم پروفٹ ہے. کیوں؟ دیکھیں, سونے کا ریٹ تو صبح اخبار میں آیا کہ آج 10 گرام سونے کا بھاؤ یہ ہے, تو حیدری, طارق روڈ, صدر میں کیوں سونے کا بھاؤ زیادہ ہوگا اور میٹھا در, کھارا در میں کیوں کم ہوگا؟ اس لیے کہ وہاں پہ بڑی بڑی شاپیں ہیں, وہاں پہ بڑی شاپیں ہیں, بڑے خرچے ہیں, ایئر کنڈیشن وغیرہ ہے, نئی نئی ڈیزائن کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. دکان کی آرائش کا جو خرچہ ہے وہ عوام سے نکال لیتے ہیں. وہ جو بھی آدمی خرچ یہ اپنے دکان پہ خرچ کرتا ہے وہ گاہک سے ہی وصول کرے گا, گاہک سے وصول کرے گا. اور پھر ان کے پاس ڈیزائنس بھی زیادہ ہوتی ہیں, اسٹاک بھی زیادہ ہوتے ہیں, وہ اپنے نئی نئی چیزیں باہر سے جولی منگاتے ہیں. باہر کی اٹلی کی بھی جولی ہوتی ہے, سنگاپوری بھی جولی ہوتی ہے. اور مگر میٹھا در, کھارا در میں یہ جو پرانے جو جیسے سندھ کی ثقافت ہے اسی ٹائپ کے حساب سے مال ملتا ہے, اس کی مزدوری اتنی نہیں ہے. یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ظاہر ہے کہ سونے کے کاروبار میں سونا خریدتے بھی ہیں آپ لوگ, سونا بیچتے بھی ہیں, تو جن علاقوں کی آپ بات کریں وہاں پہ شاید پرانا زیور خرید کے انہیں کو چمکا کے دے دیتے ہیں, کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ ایسا ہے, ایسا کئی زیور جیسے کہ پرانا زیور ہے اور اچھے سونے کا اور اچھی ڈیزائن میں ٹوٹا نہیں ہے تو وہ اینٹیک کہلاتا ہے. اینٹیک کہلاتا ہے. جیسے کہ آج سے تقریباً قدیم زمانے پہلے کندن کا کام چلتا تھا, آج وہ کندن بنتا نہیں ہے. وہ اگر وہ زیور مل جائے تو وہ اینٹیک کی صورت میں بکتا ہے. اچھا, اس کے بنانے والے کاریگر بھی نہیں ہیں. میرے پاس ایک کندن کا سیٹ ہے, وہ میں آپ کے پاس لے کر آؤں گی, آپ مجھے بہت اچھے دام ہو وہ پھر آپ خرید لیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن ایسی بات ہے کہ ہمارا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ جب ہم سونا خریدنے جاتے ہیں دکان میں تو بہت مہنگا ہوتا ہے, لیکن جب وہی سونا ہم بیچنے جاتے ہیں
تو وہ بہت ہی کم پیسوں میں لے لیا جاتا ہے. بیوی اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سونا آدمی لے کے انویسٹ کرتا ہے اور وقت ضرورت زینت بھی بنا کے رکھتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہی سونا ہوتا ہے جو بیچ کے پیسہ لے جاتا ہے. کپڑا لیں, کوئی چیز بھی لیں, آپ کو اس کی رقم نہیں ملتی. سونا واحد ایسا ہے کہ آپ 100 روپے کی چیز لیں گے تو کم از کم 75 روپے تو آپ کو مل جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ شفیع صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ سونا جب آپ بیچتے ہیں تو ظاہر سونے کا بھاؤ تو وہی رہتا ہے, لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ دکان کی ڈیکوریشن پہ اگر پیسے خرچ کیے, میکنگ زیادہ لگا لیتے ہیں یا ویسٹیج کے پیسے کچھ ایسے شو کرتے ہیں, کیا منافع کہاں سے ملتا ہے؟ میں آپ کہتی ہوں کہ جو یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر بڑی پوش علاقہ ہے یا پوش شاپ ہے یا چھوٹا علاقہ ہے, چھوٹی شاپ ہے, اس میں مارجن پروفٹ کا فرق ہوتا ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں جویلری انڈسٹری از اے ویلیو ایڈیڈ انڈسٹری. گولڈ کی پرائس تو اپنی گیون ہوتی ہے. اگر کوالٹی مینٹین ہو, چاہے چھوٹا علاقہ ہو یا بڑا علاقہ ہو, یا کسی شہر چھوٹے بڑے شہر کا ہو, گولڈ کی پرائس کہاں بھی فرق نہیں ہو سکتی. جو اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے یا جو بھی ویلیو ہمارا زگر یا ہمارا جو اوور ہیڈس کو جو ہوتا ہے اسی کو ہم ایڈ کرتے ہیں. اب اگر جو ایک قسم کی جویلری اگر کسی چھوٹے علاقے میں بنتی ہے یا بڑے علاقے میں بنتی ہے, اس کی نوعیت ایک ہی ہے تو اس کی کاسٹ بھی ہمیں ایک ہی پڑتی ہے, اور وہ اسی پرائس پہ ہر شاپ پہ ملے گی, یا چھوٹا علاقہ ہو یا بڑا علاقہ ہو. اس میں اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ تو ہے جنرلی کہ ایک اگر شاپ اپنی جو اوور ہیڈس ہیں اس کی الیکٹریسٹی کے اور اس کی اسٹاف کا یا سب کسی قسم کے اوور ہیڈس ہیں, اس کو تو ظاہر بات ہے اپنے بزنس کے ذریعے حاصل کرے گا, اور جو اس کے کسٹمرس ہیں ان کو جو وہ ایزینس دے گا, جو کمفرٹ دے گا, جو بائی بیک گارنٹی دے گا, جو اس کو ڈیزائنس دے گا, اس کو جو سروسز دے گا, تو یہ آپ نے ویلیو ایڈڈ کی بات کی. تو اگر آپ کسی دکان میں جائیں جیولر کی, اور وہ جاتے ہی آپ کو ایک ایئر کنڈیشن دکان ہے اور آرام دہ صوفے پہ آپ بیٹھ کے آتی آپ کو کولڈ ڈرنک پلا دیا ہے, 10-15 روپے کی کولڈ ڈرنک ہوگی, تھوڑا سا ایئر کنڈیشن ہو گیا, لیکن ہزاروں روپے جو ہے وہ لگا لیتے ہیں منافع. نہیں, آپ میری پوری بات تو سنیے. اچھا, اب اس کے بعد اگر ویلیو ایڈیشن کی آپ نے بات کی, تو سونے میں کہاں آپ نے ویلیو ایڈ کی؟ جو اس کی میکنگ جو ہوتی ہے, میکنگ ہمارے گولڈ میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی. گولڈ اگر 22 کیرٹ ہے اٹ شوڈ بی 22 کیرٹ. اس کی جو ہماری کاسٹ پرائز ہے اور سیلنگ پرائز ہے وہ ڈفرینٹ نہیں ہوتی. ہم گولڈ کی وہی پرائز جو روز صبح اخبار میں آ جاتی ہے, یو کین ناٹ چارج مور دین دس, لیکن ہماری جو میکنگ ہوتی ہے اسی سے ہم سارا میرا خیال ہے جولر کا پروفٹ جو ہے وہ میکنگ اور ویسٹیج میں ہی ہوتا ہے. اور جو اسٹونز اگر جو جڑاؤ جیولری ہے تو اسٹونز کے اندر ہم کچھ اپنا پروفیشن رکھتے ہیں. بھائی دیکھیں, سونا خریدنے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی وے کریں, یہی بات ہوتی ہے. اب اگر اس میں کھوٹ زیادہ ہے پھر, اب یہ سونا تو بالکل اعتبار پہ انسان چلتا ہے کہ فرض کریں کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ میں عبدالرزاق چاند صاحب کی دکان پہ جاؤں گی, وہاں میرے دل کو اطمینان ہے کہ سونا جو ہے اگر لکھا ہوا ہے 22 کیرٹ تو وہ 22 کیرٹ ہی ہوگا. لیکن ہمارے یہاں بہت بڑی مارکیٹ ایسی ہے جو کہیں گے تو آپ کو 22, 23, 24 کیرٹ, لیکن آپ دیں گے تو وہ 18-19 سے زیادہ کا نہیں ہوگا, بہت کھوٹ ہوگا. اصل میں یہ اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں جو فار ایسٹ میں اور مڈل ایسٹ اور یورپ میں جو ہے کہ وہاں گورنمنٹ نہیں ہوتی تو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جو گولڈ کو اس کی کوالٹی کو ویریفائی کرتے ہیں, سرٹیفائی کرتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں ایسی کوئی بھی سارے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں. اور جو بھی جویلر اپنی چیز بیچتا ہے نا تو یہ اپنی خود چیز کی خود ہی گارنٹی دیتا ہے. حالانکہ مستقل ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہے اٹ شوڈ بی سرٹیفائڈ بائی آتھینٹک ایجنسی. بالکل, اور اسی وجہ سے جو نا یہ جو ایک قسم کا جو ذہن میں یہ لوگوں کا خدشہ ہو گیا کہ بھائی 19 کیرٹ 18 کیرٹ وہ ہے اس لیے کہ اگر 22 کیرٹ کی ہوگی تو لیکن کیا کنزمپشن ہو گیا کہ جب ہم واپس نہیں جاتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دس از ویری رانگ. جویلری ہے نا, دس از ناٹ اونلی مینٹ فار ڈیکوریٹنگ دا وومن, اٹس اے پارٹ. لیکن جو صدیوں سے چلا رہا ہے نا وہ گولڈ کی اٹرنل ویلیو, اٹس اے اموویبل ویلتھ, اٹس اے موویبل ویلتھ. اس کی اور جتنی ہماری انفلیشن اور جو مہنگائی کو فائٹ کرنے کی جو طاقت دیتا ہے نا وہ گولڈ ہے. اگر ہم اپنے کسٹمرس کو اس کی بائی بیک گارنٹی فل نہیں دیں گے نا تو وہ جو اس وقت ٹرینڈ چلا رہا ہے اور جو جنرلی پاکستان میں بھی جویلری کی جو ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے, نیو جنریشن کو اعتبار اس میں نہیں رہا. تو اس لیے کہ ان کے پیرنٹس نے کر کے جو کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے اتنی کی خریدی تھی, آج بیچنے کے تو اتنا ملا. کوئی بیکاز ہمارے سسٹم میں یہ لیکنگ ہے. اگر جب تک ہم اپنے گولڈ کو اسٹینڈرڈائز نہیں کریں گے, ہم اس کو بائی بیک گارنٹی پوری نہیں دیں گے گولڈ کے ریٹ کی, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بزنس جو ہے ابھی ہم دکاندار کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر ہم اس کی وجہ سے بہت اپنا بزنس لوز کر دیں. اپنا بزنس لوز کریں گے, اس لیے کہ یہ ایک اعتماد کا رشتہ ہے.
دکاندار اور کلائنٹ کا رشتہ اعتماد کا رشتہ ہے. خاص طور پہ گولڈ کے کاروبار میں یہ چیز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کوئی ریگولرائزیشن ہونی چاہیے یا کوئی آتھینٹک ایسی چیز ہونی چاہیے جو ان کو مارک کرے اور ان پہ ایک رکھے جی گارڈ رکھے. کیا ایسوسیشن ہے, آپ لوگ مختلف عہدوں پہ ہیں, کیا کوئی ایسی ایسوسیشن نہیں ہے, یا اگر آپ کی ایسوسیشن ہے تو وہ کوئی ایسے اسٹیپس نہیں کر سکتی؟ کیونکہ آپ اس کاروبار میں ہیں, آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ فلاں بازار میں فلاں دکان والے کے پاس کیسا مال مل رہا ہے. یہ پتا ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے آپس میں. لیکن یہ ہے کہ چلو جی تھوڑا سے کسی کے ایپ پہ پردہ ڈال دو, ٹھیک ہے ہمارا بھائی بندہ ہے, ہمارے برادری کا ایک کاروبار ہے. لیکن اس سے جو ہے ایک آدمی جو ہے اگر تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے, اس سے سب لوگوں کا اعتماد خراب ہوتا ہے. ایسا ہے نا کہ اعتماد کا جہاں خراب ہونے کی بات ہے, کچھ کسٹمر کی خامیاں بھی ہوتی ہیں. اب ایک چیز ہے کہ ڈیلیوری چلتے ہیں کہ 10,000 کی چیز ہے, کسٹمر کہہ رہا ہے مجھے 8,000 میں چاہیے کسی بھی طرح, میری ریکوائرمنٹ اتنی, میں غریب ہوں, مجھے اتنا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کرے گا, اس کو تو پیٹ پالنا ہے. تو معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ 500 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہر سسٹم میں یہ کہ ہر کوشش ہوتی ہے ہر آدمی کی کہ وہ بڑھ چڑھ کے اچھی سے اچھی پاکستانی جولی, اچھی زیورات میں. ہم لوگ ٹینشن لیتے ہیں کیوں ہم لوگ اٹلی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, کیوں ہم انڈین کی جولی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایسا ٹینشن ہے, ہماری جولی اتنی اپ ہے کہ اس وقت ہماری مارکیٹنگ اگر صحیح ہو جائے اور یہ سسٹم ہمارا صحیح ہو جائے, ہم دنیا کے اندر کسی بھی سے پیچھے نہیں ہیں. سسٹم ہو سکتا ہے, آپ لیبارٹری ہے نا وہاں ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے. میں نے ایک رپورٹ دیکھی, ایک جولر کے پاس گئی تھی میں اپنی چوڑیاں لینے کے لیے. تو وہاں اس نے مجھے کہا کہ جولر جس سے سونے کا لین دین کرتے ہیں, اس جولر نے مجھے بتایا جس کی دکان اس کے پاس ہی تھی, وہاں سے کچھ لین دین ہوا. اور انہوں نے مجھے ایک رپورٹ دکھائی کہ یہ لیب کی رپورٹ ہے, یہ دیکھیے کیمیکل رپورٹ میں آیا ہے کہ اتنا کھوٹ نکلا ہے, اور اتنا اس نے کہا تھا کہ کلیم کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. آپس میں ہی ایک دوسرے پہ اعتبار نہ کیا, آپس میں ایک دوسرے کو اگر ڈانٹ دیا تو بیچارے کلائنٹ گاہک کہاں جائیں گے. نہیں, اصل میں ایسا ہوتا ہے نا, گاہک کو دیکھیں, گاہک کو خود کو بھی اعتماد ہونا چاہیے. آپ ایسی فضا پیدا کریں. نہیں ہے نا فضا, دیکھیں آپ جتنے بھی لوگ دیکھیں گے کہ خاندانی طور پہ جولی, ایک آپ اپنا جیولر ہے, آپ چاہیں گے کہ دوسرے بھی میری اسی جیولری سے وابستہ ہو جائے. تو ہے جیسے خاندانی لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے نا اس بات پہ کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. اب ایسا ہے نا, بات سیدھے کیا عورتیں ہیں کہ جی آپ میری جیولری کسی کو نہ دکھائیں, جیلسی ہے نا. تو اسی طرح دکاندار میں جیلس دے کہ یہ گاہک میرے پاس آ جائے کسی بھی طرح, میں اس کو لیٹ ڈاؤن کروں میرے پاس آ جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے معاشرہ اسی وجہ سے برائی کی طرف چلا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خود جیولری کو اسٹیلائز کریں, ہماری ایسوسیشن کی خواہش بھی ہے, اور ہم اس سسٹم میں آنا بھی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش بھی ہے. ہمارے چیئرمین صاحب بھی ہے, صفی صاحب بھی اسی چیز پہ بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے صدر صاحب بھی جو کراچی کے ہمارے وکیل کے بھی صدر ہیں. ہم نے مختصر طور پہ ایک کمپیوٹر سسٹم رائز کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر ہم پورے کراچی کے اندر ہم ایک ڈیسک پہ بنائیں گے کہ آپ کو جیولری لینے میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی, اور جو چیز ہوگی ٹیسٹنگ ہو کے آئے گی اور ایسوسیشن کے ماتحت ہو کے چلے گی. اور آپ جب بھی جائیں گے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری اس جیولری کی ویلیو کیا ہے. جب گولڈ کی بجائے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, آپ ضرورت پڑے گی, آپ کو پتہ چلا آپ کے سیف میں جیولری جتنی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی آج مجھے یہ بھاؤ ملا, آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن میں, تو آپ نے دیکھا کہ میری سیونگ اتنی پیسے پڑی ہے, میں چاہوں گا جیولر سے جا کے پیسے لے لوں. ان شاء اللہ اس سسٹم میں ہم آنا چاہتے ہیں. اور جو ہمارے جو کانشیس آپ نے جو سوالات کیے, جس طرح کہ جو معیار گولڈ کا ہے, معیار گولڈ ہماری کوشش نہیں ہوتی, کچھ کسٹمر کی بھی کوشش ہوتی ہے, وہ معیار گرانے کی کوشش کرتا ہے. ہماری طرف سے بالکل نہیں ہوتی کہ ہم کو آپ چاہیں گے. اصل میں آپ کے خیال میں گاہک بیچارہ سونا بنا رہا ہوتا ہے اور اس کو کندن بنا رہا ہوتا ہے, تو تھوڑا میں بتاؤں دونوں آپس میں سونا خریدنے والے, بیچنے والے, کاروبار کرنے والے, دیکھیں نا سونے کی دکان کیوں چلتی ہے, اس لیے کہ وہاں خریدار آتے ہیں. یہ خریدار سونا خریدنا بند کر دیں, کاروبار ٹھپ ہو جائے, نہ چلے. دکاندار سونا بیچنا بند کر دیں, بیچارے عورتوں کا تو کباڑ ہو جائے گا. وہ کہاں شو دکھائیں گی پارٹیز میں جا کے, فلاں نیا سیٹ پہنا ہے. باہمی اس سے چلتا ہے, ٹھیک ہے. دونوں کا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد کریں, وہ اچھی چیز بیچیں اور وہ جو ہے ان پہ اعتماد کر کے اچھی چیز خریدیں. ایک آپ کی گفتگو سے مجھے ایک تاثر یہ ملا, اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کیجیے گا, کہ خواتین آپ نے کہا زیادہ
آتی ہیں, زیادہ انٹریکشن آپ کا خواتین سے ہوتا ہے. خواتین سونا کیوں خریدتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کو شو مارنی ہوتی ہے, یا ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ نت نئے زیور پہنیں؟ مرد اس لیے زیور خریدتے ہیں کہ جی ایک سونے کا بسکٹ خرید لیں یا تھوڑا سا سونا خرید لیں, اس کے بعد اس کو پیسوں کے نیم البدل کے طور پہ یا سیونگ کے طور پہ سونا رکھ لیں, اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اگر کچھ ضرورت پڑے سونا دے کے پیسہ لے لیں. یہی بات ہے. نہیں, یہ دو طرح کی بات ہے. تھوڑا سا اور اضافہ آپ کے علم میں کر دوں کہ سیونگ مرد اس لیے کرتا ہے کہ جیسے اپنے بچے, چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو مستقبل کر کے آیا میں اس کو سیونگ کر دوں. عورت کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا اثاثہ اپنے شوہر سے بھی چھپا کے رکھوں جو سیونگ کر لوں, سمجھے, زیورات کو. زیور خریدے گی تو میاں کے پیسے سے, تو چھپائے گی کیسے؟ نہیں, بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ اپنا خود کا بھی سیونگ, میرا زیور تو عورتوں کا رکھتی ہیں شوہر سے لینے کے بعد, اپنی بھی سیونگ کرتی ہے خود, سمجھے. تو یہ ہے کہ مرد اپنا سیونگ جو کرتا ہے وہ اسی بنا پہ کہتا ہے, دو پہ کہتا ہے کہ ضرورت کرو مجھے کاروبار میں کام آ جائے. یہ جو بسکٹ کی آپ نے بات کی گولڈ پیور کی, وہ اسی طرح سیونگ کے لیے ہوتا ہے کہ اب بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ اپنی سیونگ کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے گولڈ تو گولڈ ہے. آپ دنیا کی کوئی بھی کرنسی تو اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, گولڈ اپنا معیار کبھی اپ ڈاؤن نہیں ہوتا. جو 24 کیرٹ گولڈ ہے دنیا کے اندر ہے وہ ہے گولڈ. آپ کدھر بھی چلے جائیں دنیا کی ہر کرنسی آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو جو بھی پیش کروا لیں. گولڈ کی اہمیت سے انکار ہے. گولڈ کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا. سن 47 سے لے کے اب تک ہمارے ملک میں باہر سے گولڈ نہیں آ رہا تھا. یہ بینیفٹ جا رہا ہے ہمارے ARY والوں کو, عبدالرزاق گاندھی صاحب کو, کہ انہوں نے پاکستان میں لیگلائز سونا چاندی کی, اور الحمدللہ اس وقت پورے دنیا میں ARY کا ایک نام ہے, اور ان کا اپنا ایک 3 تولے کا بار ہے جو ایشیا میں اور کراچی میں پاکستان میں چلتا ہے. اور ورنہ سونا چاندی ہمارے ملک میں آفیشیلی نہیں تھا. وہ اس کو ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ لیگل ہے یا نہیں لیگل, مگر اللہ کا الحمدللہ ہمارے ایک ذہن خواہش تھی, اور ان کے والد صاحب کی خواہش تھی, رزاق بھائی کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ اس ملک میں لیگل طور سے آئے. آج سونا ہمارا لیگل طور سے آ رہا ہے ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ساری یہودی کمپنیاں تو دنیا میں ہیں, مگر ایک مسلمان کنٹری اور پاکستان کا جو ہے بندے, وہ ARY نام ہے ان کا, اور ان کا 3 طرح کا بار ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. ہے. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ یہودی عیسائی سب اس کاروبار میں ہیں, تو ایک ایسی فضا میں ایک مسلمان کمپنی جس نے اپنا نام بنایا ہو اور ایک اعتماد کی فضا قائم کی ہو اور معیار کا وہ ہو علمبردار, یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ARY کو کریڈٹ جاتا ہے. ہاں کریڈٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں پچھلے دنوں ARY بارس کا جو ابتدا ہوا تھا اس کی ابتدا میں نہیں کیا تھا. الحمدللہ انہوں نے جو وعدہ کیے تھے انہوں نے وہ انعام بھی دیے, 28 کلو. دبئی میں بھی انعام دیا گیا, ورنہ کئی کمپنیاں کہتی کیا فلاپ ہو جاتی ہیں, مگر ماشاءاللہ انہوں نے پورا کیا. اور ان کا ابھی یہ کہ وہ ریمبو ہارٹس وغیرہ بھی آ رہے ہیں, ان کے 10 گرام کے 2.5 گرام کے 5 گرام کے چھوٹے چھوٹے بارس آتے ہیں ان کے. اور یہ اصل میں اب ان کے علاوہ اور بھی کمپنیاں اب آنے لگی ہیں, مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ نام کمایا. آپ نے بات کی کہ باہر سے سونا آ رہا ہے, پاکستان سے سونا جا رہا ہے باہر ڈاکٹر صاحب؟ جی, یہاں سے زیور کی صورت میں جا رہا ہے. زیور کی صورت میں جا رہا ہے, سونا نہیں جا رہا. اچھا, کیا کہاں جا رہے ہیں, کون سے ممالک میں جا رہے ہیں؟ جویلری. ہاں, ہمارے پاکستان کی گولڈ کا کہاں جا رہا ہے؟ پاکستان کی گولڈ کی جویلری مارکیٹ جو اس وقت ہے تو اپنا مڈل ایسٹ ہے, انگلینڈ ہے, امریکہ ہے. اور ہماری اسٹون جویلری جو ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی مطلب ہمارے نیبر کنٹری بھی نہیں کر سکتی. لیکن ہماری جویلری کے ایکسپورٹس کے اوپر گورنمنٹ لیول پہ بھی, ایسوسیشن لیول پہ, یا وہ جو جویلرس جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور ایکسپورٹ جویلری کی اس وقت اتنی وائڈ مارکیٹ ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ اگر پورے عرض پہ اتنی بڑی مارکیٹ ہم پاکستان جویلرس کے لیے کہ ہم تھک جائیں لیکن ہماری ڈیمانڈ وہ پوری نہیں کر سکتے. لیکن وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں نو ہاؤ نہیں ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی رزاق صاحب نے کی کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہماری جو پرانے طرز کے اوپر ہماری بزنس جویلری سے ٹریڈ چل رہا ہے, ہماری جویلری کو بھی انڈسٹری کی بھی ثابت نہیں کیا گیا اور نہ اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے. ہر
طرف جو ہے نا ایک چند اسکوائر فٹ کی دکان کے اندر محدود ہو کے لوگ اس میں ہی کام کر رہے ہیں. وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ کتنی بڑی فیلڈ ہے ہمارے لیے کام کرنے کے لیے. ہمارے خود اپنے انڈیویجل بزنس نہیں بلکہ اجتماعی طور پر جو بزنس ہم بڑھا سکتے ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں جا رہی. ایکسپورٹ پالیسیز اس وقت حالانکہ حساب سے اس وقت جو ملک ہمارے اکنامک کرائسس میں چل رہا ہے اور ایک ہی ویپن ہے ایکسپورٹ جو خود ہمارے گورنمنٹ لیول بھی لوگ مانتے ہیں اور اکنامکس بھی کہتے ہیں. لیکن اس ویپن کو اچھا اس چیز پہ بھی مانا گیا ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری کے بعد سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹ کے لیے وہ جویلری ہے. لیکن اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی جا رہی. ایکسپورٹ پالیسی ابھی خود ایسی بنی ہوئی ہے کہ بجائے ایکسپورٹ کو انکریج کرنے کا ڈسکریج کیا جائے. اور مجھے ایک تھوڑی سی شکایت رہے گی یہ انٹرنیشنل فرم سے جو پاکستانی بیس ہونے کے باوجود پاکستان کے اندر جویلری کا وہ معیار قائم کرنے میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں. برانڈنگ جو سب سے بڑا اسٹینڈرڈائزیشن کا میں نے لفظ ادا کیا وہ صرف اس لیے کہ کوئی بھی میجر بڑی کمپنیز جو ہے نا اس مینوفیکچرنگ میں اس کی بزنس کے اندر انٹر نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ہمارا لوکل بھی بزنس افیکٹ ہو رہا ہے اور ایکسپورٹ کا بزنس بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. اختر حسین صاحب, آج کل کیا چیز ان ہے, خواتین کیسی جویلری پسند کر رہی ہیں گولڈ میں؟ ہمارے یہاں تو زیادہ تر پلین جویلری کی زیادہ وہ ہے, پلین گولڈ. جی. اچھا. اور باہر کے ملکوں میں جیسے شفیع صاحب نے کہا کہ جڑاؤ جویلری کی بہت مانگ ہے. باہر کے ملکوں میں جیسے اگر آپ یورپین ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں تو وہاں کی خواتین اتنا سونا پہنتی بھی نہیں, ہلکی سی ایک چین پہن لی, وہی وہ بھی ہمارے 18 انڈیا میں کیرٹ کی, اور پاکستان ہے نا. میں ہمارے یہاں مشرق میں کچھ زیادہ ہے کیونکہ ایک ہماری مشرقی روایات ہیں اور ہر عورت چاہتی ہے کہ بنی سوری سجی نظر آئے اور اپنے حساب سے اپنے کلچر کے حساب سے وہ پہنتی ہیں. ہارون رشید چاند صاحب, یہ ہمیں بتائیں آپ کہ سونے کی کسوٹی ہوتی ہے سونا پرکھنے کی, اور چوکسی جو نام ہے شفیع صاحب وہ اسی سے کچھ مطابقت رکھتا ہے؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر ہندی میں جو اس چوکس جو یہ گولڈ کو جو کرتا تھا چوکسی اور جو بھی اس بزنس سے ریلیٹڈ ہوتا جویلری سے یا گولڈ ٹیسٹنگ سے گولڈ کی لین دین سے اس کو چوکسی کہا جاتا تھا. جسے ہمارے یہاں صراف ہوتا ہے یا ابھی جویلرس کا لفظ اپنایا گیا ہے. یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے اور اسی سے مطلب ہمارے والد صاحب کو ہمارا بھی سر میں چلا رہا ہے چوکسی سے. ہارون رشید صاحب, ہمارے جو پاکستان میں ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں جویلری کی تو باہر پسند کیے جاتے ہیں؟ بالکل پسند کیے جاتے ہیں. ہماری اپنی ایک ثقافت ہے, سندھ کی ثقافت ہے, پنجاب کی ثقافت ہے, بلوچستان کی ثقافت ہے. ہمارے یہاں تک کاریگر جو کام کرنے والے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکے ہیں. اتنا باریک اور اچھا کام معیاری کام ہے. اس وقت ہندوستان پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں ایسا کام نہیں ہو سکتا. بھلے اٹلی کی وہ بن کی چیزیں آتی ہیں مگر ہمارے اپنے ہاتھ سے بنتی ہیں, اپنے ہاتھ سے بنتی ہیں. وہ بات رہی آپ نے وہ اپنے کسوٹی کی بات کی تو کسوٹی ہماری جو ہے انڈیا میں اپنے سابرمتی دریا ہے اس میں سے یہ پائی جاتی ہے. اور اس کے اوپر آپ سونا کسنے سے سونے کا رنگ آتا ہے, نہ وزن گھٹتا ہے, نہ اس میں کوئی چیز خراب ہوتی ہے. سب سے بڑی بات یہ. اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا سونا 21 کیرٹ ہے, 22 کیرٹ ہے. یا اب تو ماشاءاللہ مشینیں آ گئی ہیں, اب تو ٹیسٹنگ مشین آئی, پہلے ٹیسٹنگ مشینیں نہیں تھی. پہلے یہی کسوٹی تھی, لوگ کس کے بتا دیتے تھے اتنا فرق کر دینا. عبدالرزاق چاند صاحب, یہ بتائیں آپ کہ سیزن ہوتا ہے کوئی جویلری خریدنے کا یا سال کے 12 مہینے دکان پہ رش ہی رش ہوتا ہے؟ مہینہ کا دور ہے تو جویلری آخری میں کوئی چیز مانگے اب ضروریات کے اوپر ہوگی. جب آپ کے پاس سیونگ بچی ہوئی ہوگی تو آپ جویلری کی طرف آئیں گے, اور آپ کے پاس جویلری کی سیونگ بچی نہیں ہوگی تو آپ جویلری لینے کے آئیں گے. تو ابھی مہنگائی کا بھی دور ہے اور سیزن صرف ایک ماہ کے لیے, صرف محرم کے مہینے میں, اور ہر ماہ سیزن ہی سیزن ہے. تو ضروریات جس کی ضروریات ہوتی ہے وہ سیزن نہیں ہے. اسی وجہ دیکھیں نا کہ آپ کراچی کے اندر اس وقت جو دکانیں تھیں ہر سال جویلر کی دکانیں کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہیں. تو اس بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور جویلری کی دکانیں زیادہ چل رہی ہیں. اگر جویلری کی ڈیمانڈ کم ہوتی تو دکانیں اتنی نہیں چلتی. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جیسے بوتیک ہے, آج سے پہلے اتنی بوتیکیں نہیں تھیں اور آج جدید قسم ملتی. تو ہر آدمی اپنی ابتدائی چیز کے اندر جاتا ہے. اب جیسے شاپ جتنی پوسٹ علاقے ہیں وہاں اچھی سی جویلری ملتی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جویلری لے لیں, چاہے کلیپن سے لے لیں, چاہے کاریگر سے لے لیں, چاہے حیدری سے. تو اب رجحان ایسا بڑا ہے کہ ہر آدمی اپنی چوائس اپنی جویلری میں فخر کے ساتھ کہتے کہ جی میں حیدری سے لے کے آئی جویلری, میں کاریگر سے لے لیں.
میں جو دست دولت کیا بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کی گفتگو بہت اچھی رہی, بہت دلچسپ رہی, اور خاص طور پہ خواتین کو تو یہ گفتگو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ اپنے انٹرسٹ کی بات ہے. جویلری پہننا ہر عورت کو اچھا لگتا ہے, اور جو مرد حضرات انہیں برا لگتا ہوگا کیونکہ ان کی جیب پہ بار پڑتا ہے. لیکن کیا کریں کہ سونا جو ہے, شروع میں بھی ہم نے کہا, ہم اب پھر کہہ رہے ہیں, گولڈ از گولڈ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. السلام علیکم. آپ سے وعدہ کیا پچھلے ہفتے کہ ہم اگلے ہفتے آئیں گے انہیں پارٹیسپینٹس کے ساتھ اور اپنی گفتگو کو وہیں سے وعدہ ہمیں یاد ہے. آئیے اپنی پارٹیسپینٹ. Comedy is all around you. It's there. But تو ڈائریکٹ کرتے ہیں, اس کو آپ کیسے لاتے ہیں, وہ آرٹ جو ہے نا اٹس ویری ویری ڈفیکلٹ. رونا جو ہے نا, میں نہیں کہتی کہ بہت آسان ہے, بالکل آسان نہیں. دوسرے کو رلانا, دوسرے کو رلانا بہت آسان ہے. اور بات کر رہا ہوں, پوری بات اگر آپ اپنے اوپر والا نیچر جو ہوتا ہے, لیکن ہماری سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے, اور یہ آپ روز کو آپ کیسے ہم لوگ سیریسلی بیٹھے یہ آپ ہنسائیں ہم آئے نہیں جی وہ کرنے کے جب تک بیکاز وہ اپنے آپ یو ہیو ٹو لاف ایٹ انسان سیریسلی آپ میں مسٹیکس آپ کرتے ہیں, بے وقوفیاں آپ کرتے ہیں, جب تک آپ خود ریلیکس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے, اور آپ سمجھیں گے بڑا آسان اور جس کو بہت ہی آسانی سے آپ جب کوئی چیز بھولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو آپ بھولتے ہیں تو پہلے اس کو پانی چھوڑتے ہیں کہ وہ سب مکس ہمیں بیٹھے ہوتے ہیں. منسٹر کی وجہ سے 3 آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کو ایزی کریں. میں نے یہ لگایا کہ آج کل کے فیشن کے دور میں لوگ ہنس رہا تھا بال اٹھانے سے لے کر گھر تک پہنچے کہ ہم کس ٹینشن سے گزر. میں کرتا ہوں کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں گھر پہنچتے ہیں اور فون کرتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ میری عالموں سے ان کے مجھے لمحے بھر کے لیے جو مسکراہٹ آ جاتی ہے نا, اس طرح سے میں سوچتا ہوں میں ان کی خدمت ہے, بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں اس ٹینشن کے دور میں. اگر میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کچھ دے نہیں سکتے تو مسکراہٹ تک صحبتیں دے سکتے. تو کیا آپ ابھی گوٹ 1 more day of recording left, اور اس میں رونا بھی ہے اور مرنا بھی ہے اور سب کچھ ہے. It's very serious. میں بیٹھ سکتی سیریسلی, so for me it's very difficult. لیکن that point تنہائیاں had just finished and Shehzad صاحب was doing this other play, so it wasn't a very big role. لیکن کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ because it's the total opposite of what you've just done, so maybe it will help you in the future. So I did that. And ان کے ساتھ تو خیر وہ کچھ بھی کرنے کو کہتے ہیں, شہزاد صاحب کے ساتھ کانفیڈنس اس کی نا, کچھ لوگ آپ کو بلائی میں برے لگ رہے ہیں, وہ خوب کر جاتے ہیں. نیگیٹو رول میں زیادہ سوٹ کرتا ہوں زندگی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بڑی کام آتی ہیں. But you know what role that I really loved Latif Saab, جس میں he was a comic yet he was a person بالکل ناپسند کرتے وہ نجات میں بہت اچھا. you know میں کہتی ہوں کہ it's very because comic رہے, at the end of the day you say کہ آدمی کر کیا رہا ہے, you know یہ کیوں کر رہا ہے, بہت بری حرکتیں, مطلب بہت زیادہ. I mean I just love that. میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل کس میں فیل کرتے ہیں؟
میں ماحول میں فیل کرتا ہوں کس ٹائپ کا ماحول. رول تو کوئی دیکھیے نا ایسا ہے کہ اردو میری کمزور ہے. میں ہسٹوریکل اگر کوئی ڈرامہ ہوں تو میں اور ایک جو کیا ورنہ میں کرتا نہیں. آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل وتھ اردو از ویری. میں نے پہلی دفعہ بولنے میں بول جاؤں گا لیکن وہ مزہ نہیں. اسکرپٹ رومن میں جاتا ہے. نہیں انگلش میں لکھتے ہیں نا, گجراتی میں. میں نے کہا یار یہ کسی اور ڈرامے میں کام کرتے ہیں, بعد میں پتا چلا انہیں اردو پڑھنی نہیں آتی. ہاں تو اسکرپٹ آپ کا جو ہے ہمارے آڈینس کو پلیز بتا دیں کہ جیسے اردو کا ڈرامہ اردو میں اسکرپٹ لکھا ہوا آپ اس کو کس طرح فالو کرتے ہیں. آپ کے لیے آپ کا پورشن جو ہے وہ گجراتی میں. اسی لیے تو مجھے پتا نہیں ہوتا اوروں کا. میں اپنا آج کل یہ پرائیویٹ پروڈکشن میں تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو گئے سیٹ پہ کیا ہے یہ بول رہا ہے بول دیا. اتنی پریکٹس ہو گئی کہ آنے کے 20 پہلے اس کو آنے کے کچھ زیادہ بولنا بھی مشکل ہوتا تھا. اب اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں میں بولنے میں کہ ایبسولوٹ پرفیکٹ. ابھی کیا ہے فٹافٹ بول جاتا. ڈاکٹر ایک جگہ گیا تو آئیے گھر والا ہاں بھائی پرچہ دیا انہوں نے 7-8 لائنیں لکھی ہیں. کہنے لگے اس میں یہ ایک آدمی ہے اس کو ڈانٹ کے باہر نکالنا ہے, یہ خاتون ہے یہ آپ پیسے خون آئے گا ایک آپ کو کریں گے ٹرن تو آپ اٹھا لیجیے گا اور پھر ہم آپ کو ڈانٹ کے نکالتے ہیں. ہاں کہنے لگے 1 منٹ کا 1.5 منٹ تو میں نے کہا اچھا جی کوشش کرتا ہوں خیر بولنے کی. ہلو جی آپ کو چھڑوانی چاہیے کیوں آپ سے میں نے کہا تھا آپ بولے چلے جا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے ایسی نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تم لوگ چور ہو فلانا بدماش ہو نیت ہی تمہاری صحیح نہیں. خاتون آپ کیسے کھڑی ہیں جی اچھا آپ ہاں بھائی تم کی پنچ لائن نہیں ہونی چاہیے تھی 1 گھنٹے بعد کی فون پہ خاتون آپ کیسے کھڑی ہے میں ٹیلی فون کا کنیکشن لگانے آیا. مطلب وہ کہتے ہیں نہ پروڈیوسر کے پاس ہے نہ ڈائریکٹر کے پاس, اور وہ جلدی کیوں تھی ان کو بوم آپریٹر جو کہ مائک کنٹرول کرتا ہے اس کو کہیں جانا ہے. اچھا یہ خیر وہ ہو گیا. جمشید بھائی بہت بہت شکریہ بڑا مزہ آیا. میں نے 1 منٹ میری بات سن لیں ذرا باہر آئیں گے ڈائریکٹر صاحب کو باہر لے کے میں نے یہ بتا دو جس کو میں نے ڈانٹا میرا وہ بھی توجہ نہیں دے رہا. اچھا میں بھی دیکھوں گا. اب ماؤتھ پبلسٹی ہوتی ہے دھیرے 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 اس کی ویورشپ اسٹرانگ ہونی چاہیے. پہلے تو میٹرو ملن کی بلی بھی مشہور تھی. پرابلم ہمارا جو ویور ہے وہ آپ کے رہے کہ نارتھ اسٹیشن تو ڈرامے میں اتنا کنٹینٹ تو ہے. اب ڈرامے جیسے آپ نے مجھے بھی بتایا لمبا بڑا مزہ آیا. بدینہ نے شروع کیا اور اب تو برسوں ہو گئے میرے پاس اچھا جانے کے لیے اوور آل آپ کی ایجوکیشن ختم آپ کی رائٹرس ایٹماسفیئر کو نہیں پتا. تم 3 جب لک فارورڈ کر کے آپ کو دکھایا کہ یہ بھی ہوگا اور آگے یوں بھی ہے اور پیچھے یوں کر کے پھر آپ کے ذہن میں وہ ماحول بن رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے اچھا پورا اسکرپٹ تو میں نے کہا اسکرپٹ بھجوا تو چلے گا ٹھیک ہے. میں گھر پہنچ میری وائف نے کہا کہ وہ کوئی صاحب فلاں والا نام کے دے کر گئے تھے. اس کو ڈائریکٹر نے اس کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے کہ بنانا کیا. لیکن بات کی ہے پہلے جس طرح سے سسٹمیٹک کام ہوتا پارٹ آف اے پلے. نہیں تو آپ آنے والے وقت میں کامیڈی کی کیوں بات کر رہی ہیں. آپ پوچھیں کہ ڈرامے کا کیا فیوچر ہے. ہمارا جو کامیڈی ایکٹرز ہیں ڈرامے میں ہی تو کامیڈی کریں گے نا اس حوالے سے بات ہوگی. تو آپ ڈرامہ اگر چلے گا تو کامیڈی بھی چلے گی. تو کیا آنے والے میں بھی بالکل چلے گا. بالکل بالکل چلے گا ان سارے حالات میں. پارٹ آف لائف. آئی تھنک ڈرت آتی ہے ہر شعبے میں ایک دم سے بیکاز ایک دم سے بہت چینلز کھل گئے ہیں اور پیسہ بھی بن رہا ہے. تو ایوری ون از کمنگ انٹو اٹ. دے میکنگ انٹو بزنس. اب اس میں
ضرور ہوگی, بیکاز اچھا کام رہے گا اور برا کام ہٹ جائے گا. آ رہے ہیں اور برا کر رہے ہیں, آپ اگر ایک دفعہ آ گئے ہو سیکھ لو, میننگ جو آپ کا شعبہ ہے جس میں آپ آ گئے اس کو سیکھ لو, سکتے ہو, گیٹ پیپل انوالو اینڈ آئی تھنک یو کین گو, بیکاز آئی اسٹل تھنک دیٹ ہمارا بیلنس ہے جو پہلے بھی ہوئی ہے اور چلے گی, جہاں آپ کا اچھا کیا کہتے ہیں سیریسلی ہو رہا ہے آپ کی کامیڈی بھی ہوگی. ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو منوائے گا, جیسا کہ پارٹیسپینٹ نے کہا وہ سج جائے گا, ہم سے صحیح کام نہیں جائے گا. ہمیں اپنے ٹیلی ویژن سے, میڈیا سے, ایکٹرس سے, اپنے پلیٹ سے بہت ساری امیدیں رکھتا ہے. آج کے یہ پروگرام جو آپ کو ملک کے تاج بہت اچھا آپ ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا نام ہے آدھا سچ, انہیں پورا سچ بولا. بہت بہت شکریہ. اب اس وقت ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی رکاوٹ کرنے کی. اچھا ایک یہ بڑا عجیب سا انتظام ہوا کرتا تھا, اب ایڈ بھی کرتا ہوں یار وہ تو اسٹریٹ کا آرٹسٹ فلاں یار اس کو نہیں بلاؤں گا, وہ نہیں ہو جائے گا. اچھا یہ سب بہانے ہوتے تھے. اس وقت اسٹیج اچھا تھا 90 میں 90 میں نے لے کیا تھا موہن بھائی کے ساتھ, اس وقت اچھا تھا. موہن بھائی نہیں آپ نہیں جانتے, یہ ابھی کل پرسوں کے بچے ہیں. اچھا جو پرسوں آپ کے زمانے کے تو بہت پرانے لوگ, مجھے کیا آپ کے زمانے کے خواجہ موتین ہیں. میں معین اختر صاحب کی بات کر رہا ہوں. تصویریں بھیج دے تو لائک کرتے ہیں انشاءاللہ. تو معین بھائی کے ساتھ کام کیا, وہ چل تو چل ہوا. پھر اب اس سے ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس کا حوالہ دینا ذرا باعث شرمندگی کی ہے, پہلے نہیں ہوا کرتا. اسٹیج پہ تو ہمیں ایک دوسرا پروگرام پہلے تک نہیں ہوا, اس میں ہم مطلب وہ والا کمرشل پلیس. ہاں یہاں پر جو چلتا ہے بہت وہ ان کو ان جو تھیٹر کرتے ہیں ان کو بریک نکالنا پڑتا ہے, ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. باکس آفس سے اتنا ہی بھی جاتا ہے یہاں پر بھائی. بقرہ عید پر پلے کیا یا وہ عیدالفطر کی تقریب تھی عید ایئرپورٹ پر, اس زمانے میں چاند ہوا, میرا بھی وہی پہلا سال تھا جون کرنے کا. تو اس میں انہوں نے شفیع محمد شاہ صاحب کو ڈالا, کلاس چاہیے کو ڈالا, دو تین لوگ اور تھے, لیاقت کے ساتھ ڈالا. آپ یقین کریں کہ فلیٹ اور ایک کو 1,20,000 1,15,000 اور رش ہوتا تھا. وہ پلیٹ تو کامیڈی نہیں کرتا, کیریکٹر میرا ایسا تھا. اس میں جو میموریز تھا نا گجراتی میموری کا, اس کی وجہ سے پانی لگتا تھا. اور بھائی اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہاں جانا, میرے کو ادھر جانے کا کیا, تو کامک اب تک آ جاتا تو وہ اس کے بعد پھر آپ نے زیادہ تر کامیڈی رولز کیے. ہاں کچھ یہ ہے, ایک گیپ بھی بہت بڑا ہے. میں مینیجری کرتا تھا اس زمانے میں, تو ٹی وی سے 69 کے بعد جا کے 75 76 میں اور رادر 78 میں کچھ شروع ہوا تھا. 50 وغیرہ یہ وہ اصل میں پروگرام تھا اسماعیل تارا, ماجد جہانگیر اور زیب آچار. ہم تو آلسو رینڈ میں تھے. شعیب منصور نے رکھا تھا کہ بھائی میرا خیال ہے کہ کسی بھی پروگرام کی ہاں کامیابی میں پوری ٹیم ورک انوالو ہوتا ہے. کوئی ایک فنکار ہے, کوئی ایک ایکٹر نہیں کہہ سکتے یہ اچھے ہیں یہ نہیں. اب جیسے عادل واڑیا تھا, عادل واڑیا 6 فٹ 3 انچ, وہ ضرورت ہی نہیں نہیں اچھے گراؤنڈ بھی تو چاہیے.
فلم میں نہیں کرتے نہیں کی وہ کبھی آپ فالو نہیں، جو سیکولس بھی جو ہوتے ہیں باہر کے جو فلمس کے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں فرسٹ جو چل گیا بہت مشکل سے ایک تو فلمیں ہوں گی جن کی سیکول ہٹ ہوئی، اور ادروائز یہ کہاں فالو ایک چیز آپ کی اچھی بن گئی فارمیٹ بنا لیے تھے. ایک مجھے وہ دے دیا تھا کہ پرانے زمانے کا فوٹوگرافر نہیں جو ہو رہے ہیں وہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ اٹے کٹا تم نے یہ کرنا ہے، تم نے اسی میں اندر جو خود اس کا کمٹمنٹ اور کمپٹیشن اتنا ہوتا تھا ختم ہونے کے بعد ہاں آپ ایک رول لکھ سکتے ہیں بٹ ہی برنگز اٹ ٹو لائف. یو نیڈ گڈ ڈائریکشن، یو نیڈ اے گڈ ایکٹر، یو نیڈ ٹو ہیو اٹ، یو کانٹ ہیو ون وداؤٹ. نہیں بہت اچھی مرینا نے بات کی ہے کہ وہ جب کسی چیز کو آپ کی وہ چیز ہوگی نا اس جیسی آپ ہی بنائیں گے تو آپ فیلئر ہو جائیں. بالکل اب اس کا نتیجہ کیا زیادہ توقع ہو جاتی ہے. جیسے کرن کہانی ہم نے کیا 74 میں، اب دوبارہ ہوا بس وہ کرن رہ گیا کہانی نہیں کی. ہاں حقیقت ہے. اب وہ بیچارہ جو ہوا میرا رول کیا وہ بھی گیا اور بہت ٹیلنٹ لڑکا ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے، ویری ٹیلنٹڈ بوائے. بٹ the thing is that وہ تو ویسے وہ میرے ڈرامے دکھا کے وہ تاریخ کر دیا. آپ کر نہیں سکتے. آپ بھی تو تھے اس میں 4-5 ڈائریکٹر تھے بہت میں گڑبڑ ہو گئی. اب میں ایک میں کر رہا ہوں جو حسینہ معین نے بتایا کہ بھائی اس میں محمود علی نے شاید اس رک کے یہ ذرا ایکشن مائنڈیڈ میں وہ کرنے لگا. ایک غزل فرا یہ کر دو بڑا چینج کرو، تو اس طرح سے اس میں گڑبڑ ہوگی بہت. پلس آلسو جو تنہائیاں تک دھوپ کنارے تک میں بات کر سکتی ہوں. ایکچولی اب ٹل سائرہ کے ساتھ جو بھی میں نے کیا تھا وتھ علی حیدر، وہ ایک ٹیم بن جاتی ہے. جب تک آپ کی ٹیم نہیں بنتی، آج کل کیا ہو رہا ہے کہ دیر سو مچ پرائیویٹ ورک، کسی ایکٹر آتا ہے 2 گھنٹے کے لیے، کوئی اور آتا ہے 3 گھنٹے کے لیے، تو آپ انوالو نہیں ہوتے. لوگ صرف اپنا اسکرپٹ پڑھتے ہیں، دوسروں کا اسکرپٹ نہیں پڑھتے. آپ کیسے کیریکٹر کر سکتے جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی بہن کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے، آپ کے باپ کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتے. میں تو پورا کی پورا سیٹ پہ آ جاتا ہوں. No one reads the entire thing, no one gets involved. ہم لوگ تو جب آپ بالکل بیکاز آپ بٹ گئے نا، بہت زیادہ. جب آئی تھنک تنہائیاں سے جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوا تھا، اینڈ دس از فار آل دا پلیئرز، جب سب ہوتے تھے ہم لوگ روئے ہیں. اٹ واز اے بگ پارٹی سین، بڑا مزہ آیا. اور بعد میں عذرا کے بعد میں ان کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے تھے، اتنا رو رہی تھی. نہیں بڑا بھائی انوالومنٹ اتنا ہو جاتا ہے پورے پلے کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ. اتنا دیکھیں کتنا چلتا ہے وہ. میں جب ٹی وی کھولتا ہوں تنہائیاں آ رہا ہوتا ہے بہت، اور وہ اتنی اس کی لائکنگ ہے. اچھا وہ اتنا آتے ہیں کہ بہت سارے بچے بڑے ہو گئے، جو نئے بچے آ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کوئی ہماری آنٹی ہیں، روز کیوں آ رہی ہوتی ہیں. پاکستان سے باہر گیا ہوں، مجھے 2 سیریل ہمیشہ ہر جگہ چلتے ہوئے ملے. انکئی اور تنہائیاں نہیں، ایک تو یہ تنہائیاں اور ایک عروسہ. اچھا ہمیشہ اتفاق ہے، لیکن لائکنگ ہے تو چل رہے ہیں نا. عروسہ میں بھی تو کچھ کام کیا. عروسہ میں گلو بھیا گلو بھیا، وہ گلو بھیا کون؟ غلام محی الدین؟ نہیں، وہ ان کے گھر میں ایک نوکر ہوتا ہے جسے وہ بچپن سے پالتے ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا. وہ جلالی صاحب نے کہا بڑا اچھا رول ہے، تم کرنا، بڑی اچھی کاسٹ ہے اور یوں ذرا منفرد ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اچانک بجی آئیں، انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو ہے نا ینگ ٹو اولڈ ہے. میں نے کہا میں لگوں گا ہی نہیں. اور اب سے 9 سال پہلے اور چوزر سا تھا میں، ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ جلدی میک اپ الٹا سے. اب مزے کی بات یہ میں ہنستا تھا. بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ چکے ہیں، تو اب ایک اس کی بات بتاؤں میں، جو میرے ساتھ کی بڑی عمر کی عورتیں اس میں تھیں وہ اتنی تھیں اولڈ ہونے کے بعد. کسی کے 2 بال سفید ہو گئے. ابھی میں نے کہا بھائی مجھے کیا نزلے سے میرے بال سفید ہوئے ہیں، میرے اتنے کیوں ہو گئے؟ میں نے کیا کروں گا. وہ اتنا سے 2 سال کا دکھایا تھا لڑکا، اچانک 50-60 سال کا ہو گیا. باقی سب 40 کی ہے، کوئی 45 کی ہے. لیکن وہ میرے لیے بڑا تجربہ تھا. اور زندگی میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بڑا کانفیڈینس دیتی ہیں. مطلب جب میں نے شروع کیا تو اتنا ایکٹنگ کے بارے میں اتنا نہیں تھا، 1 مین شو اور یہ ہا ہو کر لیا. تو بجیا بھی شاید اتنی زیادہ اس وقت میں نہیں. پھر ایک سین تھا جس میں وہ نیلوفر باسی صاحبہ وہ لیتی ہیں، حساب لیتی ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے گلو. یہ کچھ ہوتی ہے ان دونوں کی.
تو اس میں بڑا رونا تھا اور بڑا ڈرامہ تھا اس میں، اور اس جو لکھا تھا اس سے میں زیادہ اچھا کر کے چلا گیا. اس میں آخر میں نے جیسے دیے کہ جس کو پوری زندگی جہاں گزاری ہو آخر میں اس کو اس طرح ہرٹ کر دیا جائے تو اس کا کیا جیسے ہوگا. وہ سب انہوں نے مجھے بہت پیار کیا. انہوں نے کہا کہ آج مجھے اطمینان ہوا، لکھ لو کہ اب تم سچے. بڑی بات. مرینا، یہ تو چونکہ آپ کی نیچر بھی ہے ہلہ گلہ ہنسی مذاق، ہونے والا سین، المیہ سین، ٹریجک سین، وہ جب آپ کو کوئی ملتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو میں گلسرین مانگتی ہوں، آواز میں رونا آنی چاہیے. آئی ریمبر I think the only time that I've ever cried without tears was in تنہائیاں again. سین تھا جس میں شناز لیٹ آتی ہے، میری برتھ ڈے ہوتی ہے، بلا 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 بلا. اب اس میں اگین آل کریڈٹ گوز ٹو شہزاد صاحب. پورا ایٹموسفیئر انہیں ایسا بنایا تھا کہ پورا اسٹوڈیو اچھا شناز کہہ رہی تو نہیں روئے گی تو میں نہیں، میں نے کہا شناز تم کر چکی ہوں، میں کیسے رونے میں پارٹنرشپ چاہیے. رونا نہیں آتا. اینڈ کیا کہتے ہیں پورا انہوں نے ایٹموسفیئر شہزاد صاحب، شناز، مائی سیلف اور کیمرے پرسن ندیم، ہاں نئی سالوں کو نکال دیا تھا. نہیں آئی مین جو آپ نام لے رہے ہیں وہ تو سب نکال دیا. اچھا ایک اسٹوڈیو کی لائٹ آن تھی، پھر انہوں نے کس سے سنانا شروع کیا کہ ان کو ہم نے ایسے بلایا، پھر ان کو نجم محبوب ہوتی تھی ہمارے یہاں، تو وہ کوئی ان کا سین تھا ایئرپورٹ پہ. تو انہوں نے کہا کہ کیسے وہ لوگ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں تو انہوں نے شہزاد سے کہا کہ مجھے کون کا تھپڑ مارے، تو انہوں نے بھی کس کے تھپڑ مارے. تو اس وجہ سے ایسے ایسے کرتے کرتے اور وہ سارے کامنیس آ گئی نا پورے اسٹوڈیو میں، پن ڈراپ سائلنس. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں اوپر جا رہا ہوں اینڈ آئی ایم رولنگ دا ٹیپ اینڈ یو تھنک آف سب سے جو آپ کی لائف میں کوئی بھی ایسے انسیڈنٹ ہوا ہو جو آپ سمجھتے ہیں از دا ورسٹ دیٹس ایور ہیپن ٹو یو، اس کے بارے میں سوچیں اینڈ دین جسٹ ٹیل می یس اینڈ دی کیمراز آر رولنگ. پھر بھی وہ اپنی اسپیکنگ شروع کر دیں. سیمن آیا ہوا تھا، ہم لوگوں نے فیشن شو کیا تھا، تو اس کا ایک پوسٹر تھا بچے کا، اٹ واز اے ویری سیڈ، سو آئی جسٹ کانسنٹریٹڈ آن دیٹ. اور آ گیا کبھی ہم سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کیسے first time, I think in all the time that I've worked with him, he came down and he went like that. And میں تو ساتھ میں پہنچ گئے تھے. For me it was like the biggest thing. لیکن اس کے بعد بھائی ایکٹنگ کرنی گلسرین لا دے لگا لے. نہیں آپ نے بہت اچھا کیا اور اتنا نیچرل، پہلے بڑے بنا کے ان لوگوں نے بالکل چینج کر دیا وہ. لیکن سپورٹ بھی تو دیکھیں نا حنیف، I was the only newcomer. مجھے اتنی اسٹرانگ ایک کاسٹ ملی تھی جس کو میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی. پیپل میں پہلی دفعہ کمرے میں ہل گئی، میں کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی بیکاز دیر واز جمشید انصاری، قاضی صاحب، اچھا ان کے نام بھی مجھے حسنات بھائی یاد تھے. دھچکا لگا کوئی آپ؟ ہاں دھچکا لگا. اچھا وہ راجا بیٹھا، I was like the star-struck person sitting there amongst all these people. I mean ان کے ساتھ آپ کیسے بری ایکٹنگ کرتے؟ بہت اچھا کیا. And then of course to have a director. All credit goes to the marhum Shahzad. No doubt about it. He put he was very talented. Fantastic team together. اور بہت ہر چیز. آپ جو کامیڈی ایکٹنگ کرتے ہیں یا لوگوں کو ہنساتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ چہرے کو خراب نہیں کرتے ہیں، گیسٹرز نہیں دیتے. آپ پلین سمپل، ناظرین آپ بلیو کریں، ان کا چہرہ ہوتا ہے بالکل آرام سے کام، اور مزے کے جملے آ رہے ہوتے ہیں، مزے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سامنے. ایسے جو ہے کامیڈی از اے ویری ویری سیریس. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیڈی ہلکی پھلکی، اٹ آل ڈیپینڈز آن واٹ کائنڈ آف اسکرپٹ یہ ہے. ہم نے سلیپسٹک بھی کی ہے، مووی بنایا ہے، گریڈی سب کچھ کیا ہے. اور یہ ہے کہ کچھ جملے ایسے ہیں جس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی ادائیگی جو ہے ایک سرٹن ٹائمنگ کے ساتھ بول دیں تو اتنا ہی افیکٹو ہوگا. ہاں، اس لیے کہ پہلے یہ خیال تھا کہ جی ہنسانا بہت آسان کام ہے، آپ ہنسیں دوسرا ہنسے گا، رلانا مشکل کام ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ رلانا تو بہت آسان کام ہے، یہ ہنسانا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے صحیح ہنسانا. ہاں میننگ آپ ہنسا سکتے ہیں with lot of slapstick and all، لیکن جو صحیح جیسے کہتے ہیں نا کہ to write a very intelligent جملہ اور پھر اس کو ڈلیور آپ
कैटेगरी की है, एक एजुकेटेड क्लास है, एक रिफाइंड एलीट, उनको हंसाने का अलग एक नहीं, उनके अलग से हैं ये वो। कुछ लोग इतने अच्छी या इतने टैलेंटेड होते हैं, अभी जैसे कि नहीं कह रहा हूँ मैं, हनीफ में वो बात है कि इंटेलेक्ट जो व्यूअर्स हैं उनका भी ख्याल है, और ऑर्डिनरी जो हैं जो इतना नहीं समझ पाते। हर टास्क के लिए जो है ही इज अ राइटर हिमसेल्फ, सेंस है कि मैं किसके लिए राइटर भी है, को कंट्रोल करना चाहता है, ग्रुप में लेकर जाना। जहाँ तक जिंदों की बात आती है, गानों की बात आती है, तो आपको जरूरी नहीं है कि एक्शन से और आप पूरे मेरे बिगाड़ दें। किसान के मुझे अभी तक याद है तो एक डायलॉग बहुत खूबसूरत थी, बड़ी देख अच्छी है वो इतना मेकअप तो कुर्बान जलानी नहीं मतलब वो आता है और गौर से अपनी बेगम को नीचे से ऊपर तक देखता है, कहता है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको इतना सराहा किया है कि अपनी इमारत ही नजर नहीं आता। नहीं देखें, होता पता है क्या है, अच्छी बात है। एक चीज मैंने पल्ले बांधी कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। लोग इन बातों को कहते हैं पुरानी है, नहीं देखिए, आपको कभी इल्म जो है ना आपका कभी वो रायगा जाता ही नहीं, आपकी जो रियाजत है ना, आपकी जो आपसे वादा किया था पिछले हफ्ते कि हम अगले हफ्ते आएंगे उन्हीं पार्टिसिपेंट्स के साथ और अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। अपना वादा याद है, पार्टिसिपेंट्स से बात करते हैं। Somebody all around you, it's there, it constantly goes with you, but कैसे आप उसको, वो आर्ट जो है ना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और आप सही कहती हैं, रोना जो है ना, मैं नहीं कहती कि बहुत आसान है, बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं, दूसरे को रुलाना बहुत, बिकॉज आप देखिए आपकी पूरी जो आपकी जिंदगी वो है ही ट्रेजेडी। आप देखें एनीवे, आई मीन इफ यू गो आउट राइट नाउ, आपके क्या कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल हम तो सोचते भी नहीं है, बिकॉज हम कितने आदी हो गए हैं कि उनकी क्या जिंदगी है, कुछ नहीं। वैसे डाकू जो है होमवर्क अपना की तरह वो भी क्रेडिट रिपोर्ट बनाते हैं। आज तक मेरे यहाँ कोई नहीं आया, सबको पता है डॉक्टर, तो आप खुद किसी इतना कड़का आदमी नहीं है, आप क्या कौन, मैं कह रहा हूँ क्रेडिट रिपोर्ट बना, सही कह रहे हैं, ये पार्टी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल उनको पूरी इंफॉर्मेशन होती है, पता चलता है वो अच्छा मजाक समझेगा। गलत ये समझ की भी और अगर आप अपने ऊपर हंस सकते हैं, हम लोग अपने वाला नेचर जो होता है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये तो आप देखते होंगे कि आप कैसे, हम लोग सीरियसली बैठे होते हैं, आए में जी वो जब तक कोई बिकॉज वो लोग खुद रिलैक्स, अगर आप समझेंगे यू कम टू रिलैक्स, तरीका होता है कोई चीज भूलते हैं, ठीक है, आप ऊपर या आटे को फिर उसको इक्वल कर लाइफ तो इलेक्ट्रिक क्लास भी बैठी हो, ठीक है ना, वहीं पे क्लरिकल क्लास भी, अब उनमें एक थोड़ा थोड़ा ना सबसे पहले मैं जाके उनको मिक्स करता हूँ, एक बात एक कॉमन जुमला ऐसा कहता हूँ मैं कि वो सब मिक्स हो जाते हैं। हमें ऐसा है कि हाँ बिल्कुल, आप पे कोई अटैक नहीं कर रहा, अरे फिर ये जरूरी है कि आप इससे मैं बोला है मेरा लोग कि यार वो आप सब कुछ कर रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे सीनियर
یہ لفظ عام کہتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, جو بات میں بہت اچھی جمشید, اب آپ نے کہا کہ میں تھوڑی سیریس رول کا ہوں, کروڑ کر رہا ہوں, کن سے جنرل پبلک ہے اس کے ذہن میں آئیں گے ہنس میں نے جیسے ابھی آج کل کنگن کیا بھائی فردوس جمال علی ہے, حسین ہے, کہ ہم تو آپ کا نام دیکھتے ہیں, ہم نے کہا ذرا ہنسیں گے ہنسائیں گے ہلا گلا ہوگا, بڑے وہ سوبر قسم کے, خدا کے واسطے رہنے دیجیے, آپ نے کامیڈی کریں اسی اچھے سے, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, کراؤڈ سب اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں بھائی آپ اپنے رول میں رہی. اصل میں نے انداز کہ آج کل کے ٹینشن کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ شام تک ہم اخبار کھانے سے لے کر گھر تک پہنچ کر کہ ہم کس ٹینشن سے گزرتے ہیں. تو میں جان کے کامیڈی کرتا ہوں, آپ یقین کریں میں کرتا ہوں. کیوں؟ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی طبقے سے آپ کا تعلق ہے, کہ آپ انجینئر, ڈاکٹر ہے, لیبر ہے, ٹیچر ہے, کوئی بھی, جب میرے لوگ تھک اپنے گھر پہنچتے ہیں اور ٹی وی آن کرتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں جب میری چند حرکات سے یا کچھ سے جھائے ہوئے چہروں لمحے بھر کی بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے, اس طرح سے میں سوچتا ہوں میں ان کی بہت بڑی خدمت. اس ٹینشن کے دور میں اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کو دے نہیں سکتے مسکراہٹ سکتے, صدقہ ہے اپنائی کے لیے مسکراہٹ. میں آپ کا بھی ایکسپیرینس نے زیادہ تر کیا شو پر مرینا نے کیا تھا تھوڑا سا نا مرینا کون سا کیسا کیسا سیریس رول کہتے ہیں صاحب سے کوئی بھی پوچھ ابھی سب کچھ ہے بیٹھ سکتی تو ایٹ دیٹ اینڈ شہزاد ادر پلے تو لیکن کہتے ہیں کہ تم بیکاز اٹس وہ کہتے ہیں بہت مشکل کچھ لوگ آپ کو بلا وجہ آپ کو کچھ بگاڑا ہوتا ہے, ارے یار یہ کیوں آ گیا. کچھ لوگ کامیڈی کرتے ہیں تو برے لگتے ہیں کیونکہ ہم دے رہا ہوتا وہ جن لوگوں کو کر جاتی ہے نا کامیڈی, تو بس پھر